السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایران امریکہ جنگ کیا واقعی اب ختم ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کی ثالثی کو ایک بار پھر دونوں ممالک کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یا پھر یہ جنگ آگے بڑھے گی اور مڈل ایسٹ کے بعد یہ باقی بہت سارے اور ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ سر دست امریکی وزیر جنگ یہ کہتے ہیں، وہ سینٹ کی کمیٹی میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک $38 بلین خرچ آ چکے ہیں۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو سینٹ کے باہر ان کی خلاف مظاہرہ جاری تھا اور وہاں پہ بڑی تعداد میں امریکنز موجود تھے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ $38 بلین آپ نے ہمارے ٹیکس پیئرز کا کیوں خرچ کیا، اور آپ کے ہاتھ 17 امریکیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر امریکہ دوبارہ حملوں کی دھمکی دے رہا ہے اور ایران دوبارہ سے سامنے کھڑا ہے، اور ایران اب یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے شہید سپریم کمانڈر کی ہلاکت کا ہر صورت میں بدلہ لیں گے، اور اب پہلے تو ہم دفاعی پوزیشن میں تھے لیکن اب اوفینسو پوزیشن میں جا کے ہم اٹیک کریں گے۔ سعودی اتحاد ایکٹیو ہو چکا ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ میں ہے۔ حوثیوں کی دھمکی کے جواب میں سعودی اتحاد نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں حوثیوں کی جارحیت کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے حوثیوں کو ایک وارننگ جاری کی ہے۔ آگے کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بہت ہی امپورٹنٹ موضوع، ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر مودی بالکل ہٹلر کی طرح بیہیو کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ، نوجوانوں کے اوپر بے تحاشا تشدد، بے رحمانہ تشدد، کاکروچ پارٹی کو کچلنے کا ایک پورا ایجنڈا، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کا پورا پلان۔ نریندر مودی نے راہل گاندھی اور اس کی بیگم کو اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو بہت ظلم و ستم کے بعد گرفتار کر لیا ہے جی، اور انڈیا کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اور وہاں پہ ایک بالکل ڈکٹیٹرشپ کا ایک سٹائل نریندر مودی کا ہے۔ وہاں پہ بہت سے جو جرنلسٹ ہیں، بہت سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سب کے سب مودی کے حوالے سے اپنے اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں۔ نصیر الدین شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے کچھ ویژولز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں نصیر الدین شاہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک جاہل اس ملک کی رہنمائی کرے تو اس کا دل یہی چاہے گا کہ پورا ملک اسی کی طرح جاہل، ناسمجھ، ناقابل اور بے رحم بنے۔ میں نے ابھینے کے بارے میں سب سے زیادہ جو سیکھا ہے وہ ان بچوں سے، ان طالب علم سے جنہیں سکھانے کی کوشش میں نے کی ہے۔ میری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ میں انہیں ہزار ہر سانس کے ساتھ دعائیں دیتا ہوں اور ہر ٹیچرز ڈے پر انہیں سلام کرتا ہوں۔ اس وقت میرا دل بھی بھرا ہوا ہے اور میں غصے سے کھول بھی رہا ہوں یہ دیکھ کر کہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ کس طرح ظلم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے ان غنڈوں کے ہاتھوں، جو مجھے امریکہ کے آئس ایجنٹس کی یاد دلاتے ہیں، منہ پہ نقاب لگائے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچا کرو، اور یہ بھی سوچو کہ تمہارا انجام تمہیں بھی ایک دن ملے گا ضرور۔ تو ناظرین، آغاز کریں گے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، اور آج میرے ساتھ جو پینل موجود ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید سینئر اینالسٹ ہیں، دفاعی حوالے سے ان کی ایک خاص نظر ہے تمام ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ عارف چوہدری صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، اور عارف چوہدری صاحب کو آپ جانتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ رہے، معروف وکلا لیڈر بھی ہیں، معروف قانوندان بھی ہیں۔ خالد فاروقی صاحب اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ قاضی احمد اکبر ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ قاضی اخوت زادہ چٹان وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ راجہ مظہر حیات صاحب لنڈن سے ہمیں جوائن کریں گے، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، اور اوورسیز کی وہ اس پروگرام میں نمائندگی کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، مڈل ایسٹ کی سچویشن کیا رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ حوثی بھی ایکٹیو ہیں، ایران کی باقی پروکسیز بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں، حماس کی نئی لیڈرشپ آ چکی ہے،
امریکہ کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں, ثالثی دوبارہ شروع ہو چکی ہے, ایران ڈٹ کے کھڑا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت بھائی. یہ جنگ ختم نہیں ہونے لگی, ٹھیک ہے, بیچ میں پازز آئیں گے, جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی 10 دن کے لیے پھر سیز فائر کر لیں تاکہ اس میں کوئی بات چیت ہو, کوئی تھوڑا سا معاملات میں کانفیڈنس بلڈنگ ہو, اور اس کے بعد جو 60 دن کا پروسیس تھا, دیکھیں اس میں 30 دن تو میرا خیال گزر گئے ہیں, شاید زیادہ ہی, تو وہ اب جو باقی پروسیس ٹائم رہ گیا, کیا اس میں ایک فائنل اگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان نے جو پھر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے چند دن ہم چپ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, لیکن اب ایرانین انٹیریئر منسٹر کے آنے سے اور لگ یہ رہا ہے کہ غالباً پھر ایک دفعہ پاکستان جو ہے کوشش کرے گا کہ ان کی آپس میں کوئی صلح کرائی جائے, کچھ معاملات آگے چلیں, پیس اگریمنٹ کی چیزیں آگے چلیں. پاکستان تو چلے وہ کرے گا, لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو ہے امن, دیر پا امن جو ہے وہ قائم ہوگا گلف میں, مڈل ایسٹ میں. آپ دیکھیں کہ ایک تو بہت حیران کن ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے شاید جارڈن تک تو ان کی میزائل گئے, لیکن اس طرح, اور جارڈن میں امریکن بیسز کو بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے, لیکن اوپنلی جس طرح ماضی میں اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی تھی وہاں پہ معاملہ کو تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے اسٹرینج ڈیولپمنٹ ہے. نہیں, ٹھنڈا کیا پڑا ہوا ہے, ٹھنڈا کیا پڑا, اسرائیل نے اس دفعہ اٹیک نہیں کیا, اب یہ کہہ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کھل کے ان کی آپس میں پہلے جنگ ہوتی رہی ہے, ابھی پچھلے 15-20 دن میں زیادہ ایران کا فوکس رہا ہے کہ جو بحرین, کویت, قطر, یہاں پہ جو امریکن بیسز ہیں ان پہ انہوں نے بہت حملے کیے ہیں اور بہت نقصان پہنچایا ہے. اس کی شاید اس کی برگیڈی صاحب شاید وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس دفعہ یہ سارے مسلم ممالک کے جو بیسز ہیں ان کو یوز کیا ہے, اور یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ ہم ان کو یوز کریں گے, ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور اسلامی ممالک کے اندر بم پھینکے گا, تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی, اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہا. جی تو یہی ہے نا کہ ان کی غالباً یہ حکمت عملی امریکہ کی اسرائیل کی کہ اسرائیل ابھی نہیں کود رہا جنگ میں دوبارہ, لیکن کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں ایران پہ حملے کرنے کے لیے, بٹ کوشش یہ کہ کس طرح آپس میں مسلمان ممالک کو لڑایا جائے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو یمن کے جو ہوتی ہیں جو پرو ایران ہے, ایران ہی ان کو ویپن سپلائی کرتا ہے, انہوں نے جا کے سعودی عربیہ کے ساتھ مسئلہ لگا دیا ہے. ان کی ایک ماضی کے جو سیز فائر ٹروس چل رہا تھا وہ ٹوٹ گیا چند دن پہلے, اور اب انہوں نے ایک اور سٹیپ جا کے جو انہوں نے سوئس کینال سے جو راستہ آتا ہے واٹر وے, وہاں پہ جا کے انہوں نے پارشل بلاکیج کیا ہے, اور جس پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک بڑا سخت رسپانس جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور اس نے کہا کہ اگر پاکستانی ٹینکر پاکستانی فلیگ والے ٹینکر ان کو نقصان پہنچتا ہے یا پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان ہوتا ہے اور سعودی عربیہ کو اگر پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ بھی سیلف ڈیفنس میں, اور آپ کو ہمارا پتہ ہے ایگریمنٹ بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, پاکستان جو ہے وہ بھی چاہتے یہ ہیں سارے سننے چاہتے یہ ہیں کہ جناب کسی طرح پاکستان کو بیچ میں روپ ان کیا جائے, پاکستان ایک بڑا پلیئر بن جائے, ایکٹیو پلیئر, یہ جو گلف وار ہو رہی ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان جو ہے سڈنلی کو بہت بڑا قدم اٹھائے گا. یاد رکھیں آپ ایک بات, نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا 2015 میں, اور تو میں مانتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی اب بدل گئی, بالکل بدل گئی ہے, کہ جناب پارلیمنٹ نے کیا تھا وہ ریزولوشن کہ ہم یہ یمن کے خلاف سعودی عربیہ کے سپورٹ میں ہم اپنی فوجی وہاں نہیں بھیجیں گے, لیکن وہ 11 سال پہلے کی بات ہے. پھر میں کہوں گا کہ حالات بدل گئے ہیں, آن گراؤنڈ ریئلٹی بالکل چینج ہو گئی ہیں, تو لہذا پاکستان واقعی اسٹینڈ ایٹ اے کراس روڈ, ویری ٹرکی سچویشن کہ اس کو کیسے بھی ہم نے ہینڈل کرنا ہے. لیکن میں بتا دوں الیکشن سے پہلے تک جنگ ہوتی رہے گی. یہ ٹرمپ کا الیکشن نومبر میں چند ہفتے رہ گئے ہیں, اسرائیل میں بھی اکتوبر میں الیکشن ہے, تھوڑی بہت جنگ ہوگی, پھر پاز بیچ میں آئے گا, پھر جنگ ہوگی, پھر پاز آئے گا. الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے اگر ٹرمپ آرام سے جیت جاتا ہے تو پھر ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ, ایک نئی جوش کے ساتھ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو میدان میں آئے گا اور یہ معاملہ چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, پوری دنیا کو آگ اور خون کے اس کے اندر دھکیل کر اگر ٹرمپ جیتنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے اس صرف امریکیوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا. فاروقی صاحب,
جس طرح برگیش صاحب نے کہا کہ پاکستان نے تو وارننگ جاری کر دی حوثیوں کو کہ اگر پاکستان کے فلیگ لگے ہوئے کسی شپ کو ٹارگٹ کیا گیا تو پھر نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، تو پاکستان جنگ کا حصہ بن جائے گا، جنگ میں کودنا پڑے گا. ہمارا چونکہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ارینجمنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی اسپائلر بھی اگر پاکستان کے جہاز کو ٹارگٹ کر دے جس طرح کہ اسرائیل کرتا آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹریپ تو کافی ہوگا ہمارا جنگ کا حصہ بننے کے لیے. نہیں، آپ بالکل صحیح، آپ کی نشاندہی ہے اور بڑی بروقت، اور یہ ہو سکتی ہے، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا ہم نے اس جنگ میں دیکھ بھی رہے ہیں. ایران نے بھی کچھ تردید کی تھی، لیکن بیسیکلی وہ تردید خیر اتنی مسترد نہیں تھی، لیکن اس کے چانسز نظر آتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کا ایک لائن کھینچتی ہے نا. جی ہاں، پاکستان کا کیونکہ اب ایک الائنس ہے، اس الائنس میں پاکستان ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے. اور پچھلے کئی سال سے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف تھے اس وقت کے راحیل شریف، یہ گئے تھے وہاں پہ. اور پھر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یا مڈل ایسٹ کے بعض دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی، لیکن اسپیشلی سعودی عرب کے ساتھ تو ایک پرانا ایک ہمارا ایک تعلق ہے سلامتی کے نقطہ نظر سے. سو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ایک ذمہ داری بھی بن گئی ہے، پاکستان کے لیے ایک آزمائش بھی بن گئی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے بڑا. اب اس سے پاکستان اگر اپنے پاؤں پیچھے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھڑے. دوسری جانب ایران کے ساتھ پاکستان کو براہ راست ایسی صورتحال چاہتا ہی نہیں، بلکہ پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو ایران کی سلامتی کے لیے اتنا ہی فکر مند رہا ہے، اور ایران میں اس کا بڑا اعتراف بھی کیا گیا. اب یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ حوثی جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہاں کی حکومت نہیں ہے یمن کی. اب اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کوئی اسٹیٹ اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ پورے خطے کے استحکام کے لیے وہ ایک سنگین قسم کا خطرہ بنتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. ایران کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اسرائیل کے ساتھ تصادم، اسرائیل کے ساتھ اختلافات، فلسطینی کاز کی حمایت، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ تمام ملکوں کو کہ آپ ہر ملک جو ہے ہماری پالیسی کے خلاف ہے، مطلب مسئلہ محض کوئی ایران کے کوئی اس وقت کوئی جنگی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں ان کا نہیں ہے، بلکہ پالیسی کا ایشو ہے. اس میں ایران کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا فاروقی صاحب، اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. یہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، شمشاد احمد خان نے میرے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ اس وقت بھیجا گیا اور ہم سعودی عرب کے وزٹ کے اوپر تھے، تو جہاز پہ نواز شریف صاحب نے ایک ڈرافٹ نکال کے ان کو دیا کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ ہم ایگریمنٹ میں جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا جہاز کے اندر اور میرے سے چونکہ انہوں نے ایڈوائس مانگی، تو میں نے کہا یہ تو سیدھا اینٹی ایران ایک ایگریمنٹ ہے اور اس کے جو ساری چیزیں ہیں ہمیں کسی صورت میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے ایک سلسلہ چلتا رہا ہے. خیر، اب پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں نہ لڑے. سعودی عرب کو بھی بچایا، ایران کو بھی بچایا، پاکستان نے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو آگ اسرائیل نے جلائی ہے پاکستان اس کا کسی نہ کسی شکل میں وہ حصہ بنانا چاہیں گے. ہمارے لیے اب سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم اس سے بچتے کیسے ہیں. دیکھیے، یہاں تک تو جہاں تک تو معاملہ ہے ایران کا، میں اس میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے بالکل آپ کا ایک ہمسایہ پڑوسی ملک بھی ہے، پھر ہمارے تعلقات بھی ہیں. شمشاد صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ان کے اپنے خیالات ہیں اور وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، یا ان کے نقطہ نظر سے باقی لوگ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. پر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس باقی تمام ممالک سے ہٹ کے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں سعودی عرب کا کردار، پاکستان کے ساتھ مختلف ایشوز پر ساتھ کھڑے ہونے والا معاملہ سعودی عرب کا رہا ہے. ٹھیک ہے، سو اس میں پاکستان کو یک طرفہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے ایکسیپٹ کسی کا کرنا چاہیے، اپنی پالیسی رکھنی چاہیے. پر یہ جو حوثیوں والا معاملہ ہے اس میں ایران کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایران کو ایک سٹیپ آگے آئے، اور وہ کم از کم باب المندب والا جو ایشو ہے اس میں وہ دنیا کو اگر اس میں مداخلت کر کے حوثیوں کو، لیکن سعودی عرب کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنا. فاروقی صاحب، ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ مسلمان ممالک کو ٹارگٹ نہ کیا جاتا، مسلمان ممالک آپس میں نہ لڑتے. خواہش تو یہ بھی ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. راجہ مظہر حیات صاحب جی انگلینڈ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ صاحب پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے ایڈوائزر ہیں اور اوورسیز کے ایک نمائندے کے طور پہ وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. ویلکم ٹو دی شو جی راجہ صاحب، آپ تشریف عارف شوی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت بن چکی ہے
یعنی اسرائیل کی یہی تو خواہش تھی کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑیں، یہ دست و گریبان ہوں، پاکستان کسی نہ کسی طرح اس جنگ کا حصہ بن جائے، اور ایران کا قائم رہنا، ایران کا سروائیو کرنا پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ذوالفقار صاحب، اکثر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب لوگوں کا رخ جو ہوتا ہے وہ ایران کی طرف ہوتا ہے کہ ایران کو یہ کرنا چاہیے، ایران کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم بالکل اس طرف جو سب کچھ کر رہا ہے وہ اس کی طرف ہم رخ نہیں موڑ سکتے، کیونکہ وہ ہمارا رخ مڑنے ہی نہیں دیتا. ہماری گردن میں اس حد تک اس نے اپنا سریا ٹھونکا ہوا ہے. میں اب آپ سے ایک بات بڑی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایران نے تو جنگ نہیں شروع کی، جنگ تو شروع کی ہے امریکہ نے. اور یہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے بارے میں ہم سب کے جذبات ایک ہیں، جتنے بھی ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، کہ ان کے ساتھ آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ ساری کی ساری جو لڑائی ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے، وہ ہو رہی ہے ان کے بیسس سے، یعنی انہوں نے وہ بیسس ساری پرووائڈ کی ہوئی ہیں. وہ بار بار ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں، انہیں انڈیا امریکہ کو اپنے جگہ نہ دیں، انہیں حملہ ہمارے اوپر نہ کرنے دیں، اور اگر آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنے دیتے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اور یہ بات صرف اس حد تک نہیں، آپ دیکھیں نا باقی یورپین ملک بھی تو ہے، وہ نہیں کر رہے، وہ اپنے بیسس نہیں دے رہے. تو یہ کیا کمال ہے کہ یعنی اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑے، اور یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں آج تک، بیسز اپنے انہوں نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو نقشہ بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل کا ایجنڈا سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور یہ جو الیکشنز وغیرہ ہیں یہ تو بالکل دونوں جگہ پہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا شمشاد صاحب نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم سب نے کہا تھا کہ جی یہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کر دیا تھا. اب بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنا انپریڈکٹیبل شخص ہے کہ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. پریشر اگر اس نے لینا ہوتا تو اس سے زیادہ پریشر ہو نہیں سکتا کہ کانگریس جو ہے اس نے بھی اسے اختیار نہیں دیا، سینٹ جو ہے اس میں بھی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ بند کی جائے. اس سب کچھ کے باوجود وہ جنگ جو ہے اسے روک نہیں رہا، اور وہ حملے مسلسل کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اہداف جو ہیں وہ اس نے خود نہیں طے کرنے، وہ طے کر رہا ہے اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جب تک ان کا بھی ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور ایران کو بھی اپنی ان کے وجود کو خطرہ ہے. تو اب ظاہر ہے جس کے وجود کو خطرہ ہے، جب تک وہ خطرہ ٹل نہیں جاتا اس وقت تک یہ جنگ کیسے رک سکتی ہے؟ اس میں سب کے آنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ عارف شیخ صاحب آپ کا موقف بھی آ گیا، اور آپ کا ویو پوائنٹ بڑا ریئلسٹک اس لیے ہے کہ ایران کا بڑا سمجھداری والا اور سیدھا سیدھا سمجھ آنے والا ایک موقف ہے کہ ہمارے اوپر جہاں سے اٹیک ہوگا وہ واپس اس کا جواب تو دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا. اور ان کی اوورآل اگر پالیسی دیکھی جائے تو وہ افینسو نہیں ہے، وہ ڈیفینسو ہیں. جو اٹیک ہوتا ہے اس کا صرف رسپانس کرتے ہیں، اور وہ خود کسی پہ پہلے اٹیک نہیں کر رہے کسی ملک کے اوپر. اکبر زادہ چٹان ہمارے ساتھ موجود ہیں. چٹان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ ساری سچویشن کو کہ اسرائیل تو پھر اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو گیا، اور ایجنڈا بھی وہ جو سب کو نظر آ رہا ہے، پہلی دفعہ بچے کو پتہ ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے، لیکن اس سازش کا حصہ بھی بنتے چلے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ جو جنگ مسلط کیا تھا، اور ان کی جو عزائم تھے وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے، چاہے وہ رجیم چینج کا ان لوگوں کا کہ ہم اپنی مرضی کا وہاں پہ حکومت بنائے، اس میں وہ لوگ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی تھے.
پاکستان میں اس جنگ میں سیز فائر کے لیے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی کوششیں کی اور وہ کوششیں کامیاب بھی ہو گئی، اور لوگوں کو خدشہ یہ تھا کہ یہ فائر بندی جب ختم ہوگی دوبارہ جنگ ہوگا تو یہ اسرائیل کی طرف سے ہوگا اور اسرائیل کوشش کریں گے کہ دوبارہ لڑائی ہو اور یہ جو صلح ہے یہ نہ ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے ایران کی طرف سے وہ جو تھا آغاز ہوا اور جنگ دوبارہ ایران کی طرف سے شروع ہوا۔ ایران کو چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں سارے لوگ کہہ رہے تھے جو MOU سائن ہوا تھا کہ اس میں ایران کا جیت ہوا ہے، اس میں اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، اس میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ امریکہ کے تمام ادارے لکھتے تھے، تمام اخبارات لکھتے تھے کہ ایران نے جنگ جیت لیا، امریکہ کو شکست ہوئی، ساری دنیا کے اخبارات میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے۔ ایسے حالات میں میرے خیال میں ایران کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے سعودی کی جہازوں پہ، قطر کی جہاز پہ جو قدر ثالثی میں بھی شامل تھا اور جو اس پہ میزائل فائر کیے اور دوبارہ امریکہ کو یہ موقع دیا کہ ایران پہ دوبارہ جنگ مسلط کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کم لینا چاہیے تھا، اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ کوئی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ ثالثوں سے بات کرتے، وہ قطر سے بات کرتے، پاکستان کی تھرو بات کرتے۔ ڈائریکٹ جو انہوں نے میزائل فائر کی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کو کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ سعودی ہوں۔ ہاں، اگر اسرائیل اور سعودی کے آپس میں لڑائی ہو تو اس میں تو ہم بھرپور عوام بھی حصہ لیں گے، فوج بھی حصہ لیں گے، لیکن ہمیں کسی اسلامی ممالک کے درمیان میں لڑائی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں معاہدہ ہوا ہے، کیا معاہدہ ہوا ہے؟ ہم افغانستان کے ساتھ لڑ رہے تھے تو کیا سعودی کی جہاز آ کے افغانستان پہ انہوں نے بمباری کی؟ کیا ان کے فوج آ کے ہمارے ساتھ لڑے؟ یا کہ کل ہم انڈیا کے ساتھ لڑیں گے تو کیا سعودی کی جہاز آ کے ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے؟ یا ان کے فوج آ کے ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے؟ ہمیں کسی بھی اسلامی برادر ممالکوں کی لڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور جو ہماری پڑوسی ممالک ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم جو ہے دنیا میں، جو امریکہ سے بھی اہم ہے، جو رشیا سے بھی اہم ہے، دنیا کے کسی بھی ملک سے اہم ہے، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ پڑوسیوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، کسی حالات میں بھی، چاہے وہ سعودی ہو یا کسی بھی ہو، کسی لحاظ میں ہمیں امریکہ سے اور ایران سے اور ایران کے مفادات کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا۔ ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ایران کے ساتھ کم از کم کو 1700 کلومیٹر کی ایک ہماری سرحد ہے، وہاں پہ پرو پاکستان گورنمنٹ کا ہونا، رجیم کا ہونا اور ایران کا سسٹین کرنا یہ ہماری سالمیت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ قاضی احمد اکبر PTI کے سینئر رہنما میں جوائن کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں زحمت دوں، راجہ مظہر حیات صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ راجہ صاحب، پاکستان نے ایک ثالثی کا رول پلے کیا، ایک امن کو موقع لے کے دیا، پاکستان نے دن رات ایفرٹ کی، پرائم منسٹر پاکستان نے اور فیلڈ مارشل نے، اور جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ آپ UK کے اندر بیٹھے ہیں، کشمیریوں کی آواز بھی ہیں آپ، تو آپ کے خیال میں پاکستان کا یہ جو رول ہے اس کو اوورآل دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، اور آگے دوبارہ سے پاکستان ثالثی کے لیے ایکٹیو ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، بالکل میں بالکل اگری ہوں۔ پاکستان نے کمال کیا ہے، بڑا اچھا رول پلے کیا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے بے کمال کر دیا، اور پوری دنیا میں ہمارا فلیگ جو ہے بڑا ہائی ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اب ہمارا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ میں لیڈر بھی ہوں اور یہاں چیئرمین اوورسیز بزنس مین بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، لیکن پاکستان نے یہ جو کردار کیا ہے یہ ایک کمال کردار کیا، اور اس پہ میں اگری ہوں۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایران کا، جیسے بگڑیہ صاحب نے اور دوسرے ہمارے بھائی سب نے فرمایا ہے کہ جب وہ ہمیں گھر کسی کو مارنے، آپ کے گھر پہ آپ کو کوئی مارنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا آگے سے۔ وہ اب ہماری جو مسلمان کنٹری ہیں وہ وہاں سے ان کو اوپر اٹیک کرتے ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں؟ اور ہمارے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، ناشتے کے وقت کچھ اور فرما دیتے ہیں، لنچ میں کچھ اور فرما دیتے ہیں، شام کو وہ سائن کر دیتے ہیں۔ اس پہ بھی بڑی پریشانی ہے۔ کنٹریوں میں جا کے، ہمارے پاکستان میں آ کے انہوں نے معاہدہ کیا، پھر اور کئی جگہ پہ جنیوا میں جا کے، لیکن صبح وہ پھر سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے، ادھر حملے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عوام کیا کرے ایران؟
ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا مسلمان ملک ہے, ہمارے فرض ہے کہ اس کی لک آفٹر کرنا اور اس کی سپورٹ کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا, اور راؤنڈ دا ٹیبل جو بھی فیصلے ہیں وہ اچھے ہوئیں گے. میرا تو یہ خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب, بڑے سیدھے سادے انداز میں, دو ٹوک انداز میں آپ نے اوورسیز کی دل کی بات کر دی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.